عزیز طلباء، آج کے اردو کے سبق میں ہم اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بورڈ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ بورڈ میں سوال کس انداز سے آتا ہے۔ دوسرا سوال جس میں حصہ نظم بھی شامل ہے، حصہ غزل بھی شامل ہے۔ چار اشعار دیے جاتے ہیں جس میں سے 3 اشعار کرنے ہوتے ہیں حصہ نظم میں سے، اور حصہ غزل میں سے 3 اشعار میں سے 2 اشعار کرنا ہوتے ہیں۔ نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ ہر شعر 2 نمبر کا ہے۔ اس طرح حصہ نظم 6 نمبر کا اور حصہ غزل 4 نمبر کا اور 10 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے۔ ایک شعر کی تشریح کم از کم 5 منٹ میں ہمیں کر لینی چاہیے، اور اس مکمل سوال کو کرنے کے لیے 25 منٹ درکار ہیں۔ تشریح کی طوالت تقریباً 1 صفحہ کافی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تشریح کے اصول کیا ہیں، تشریح کی کیسے جاتی ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ضروری ہے۔ مفہوم کے متعلق ڈیبیٹ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مفہوم لکھا جائے۔ پھر تشریح کرتے وقت مختصر شاعر کا تعارف کروایا جائے گا، نظم کا تعارف ہوگا، پھر شعر کا تعارف ہوگا، اور اصل جو اشعار کی تشریح ہے وہ ہے اہم نکات کی وضاحت، یعنی کہ شعر کے جو نکات ہیں اس کی وضاحت اصل تشریح ہے، اور اس میں حوالہ جات لازمی شامل کیے جائیں گے۔ ہاں، نمبروں کی تقسیم ہم صرف کچھ یوں کر سکتے ہیں بہترین تیاری کے لیے کہ آدھا نمبر حوالہ کا ہم شامل کریں گے کہ اگر کسی شعر کی تشریح میں حوالہ شامل نہیں ہوگا تو وہ بچہ مکمل نمبروں کا حقدار بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہر شعر کی تشریح میں حوالہ شامل کرنا ضروری ہے، اور آخر پر حاصل بحث حاصل کلام جو ہے وہ لازمی ایک آدھ جملے کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اس کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نظم ہے یا غزل ہے اس کا بطور مطالعہ کریں، اس کو خوب اچھی طرح پڑھیں، اس کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں۔ 10th میں اگرچہ مرکزی خیال تو نہیں ہوتا، لیکن نظم ظاہر سی بات ہے ایک موضوع پر ہوتی ہے، ایک عنوان پر ہوتی ہے، اور اس نظم میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کا جو کی پوائنٹ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر نظم کے نکات دیکھیں۔ اگرچہ ہم نے تشریح تو ایک ہی شعر کی کرنی ہے، لیکن تیاری کے لیے ہمیں نظم کے تمام نکات کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح تشریح کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہو، ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہو، ہم تھوڑا سا ایکسٹرا نالج رکھتے ہوں، یا اگر ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کم از کم اس نظم سے متعلق مٹیریل اکٹھا کریں۔ اسی طرح تشریح جو ہے یہ صلاحیت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کسی کی بک سے، کسی آئینہ سے رٹا لگا لینے سے تشریح ہم نہیں کر سکتے۔ تشریح سراسر صلاحیت پر منحصر ہے، جیسا کہ پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر آپ کے پاس مواد ہوگا تو آپ تشریح کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، تو بار بار آپ لکھنے سے انشاءاللہ اس پر عبور حاصل کر لیں گے، یعنی کہ بار بار لکھنے سے یہ صلاحیت ہمیں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہم MCQs شارٹ کویسچن کو بھی ساتھ ساتھ ہم حل کریں گے تاکہ پوری کی پوری نظم ہمیں خوب اچھی طرح تیار ہو جائے۔ دیکھتے ہیں ایک نمونے کے طور پر کہ تشریح کا نمونہ کیا ہے۔ سینٹرلائز سوال نمبر 2 ہے پیپر کی ترتیب پر، اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ حصہ نظم کی تشریح کریں تو حصہ نظم لکھیں گے، حصہ غزل کی تشریح کریں تو حصہ غزل لکھیں گے۔ پہلا شعر لکھیں گے، حوالہ شعر کی ہیڈنگ دیں گے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ یہاں پر پھر میں وضاحت کر دوں کہ اگرچہ شاعر کے نام کا باقاعدہ نمبر نہیں ہے، لیکن لکھنے کا فائدہ یہ ہے، اور نظم کا عنوان لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ چیکر جب دیکھتا ہے کہ بچے نے نظم کا عنوان لکھا ہے اور درست لکھا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ شعر کون سی نظم سے لیا گیا ہے یا اس کا شاعر کون ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظم کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا بچے کو، یا شاعر کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، بچے غلط لکھ دیتے ہیں، اور چیکر فوراً سے پہچان جاتا ہے کہ بچے کو اتنی بھی تیاری نہیں ہے، بچہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ شعر سبق کے کون سے حصے سے لیا گیا ہے، کون سی نظم سے ہے، یا اس کے شاعر کون سے ہیں، تو ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور مکمل نمبر حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام درست لکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مفہوم لکھیں گے، مفہوم مختصر، مکمل مگر جامع ہونا چاہیے۔ تشریح کے لکھنے کا پیٹرن یہ ہے
کہ جب ہم کوئی حوالہ اس میں شعر کا کوڈ کرنا چاہیں گے تو اس انداز سے کریں گے، جب کسی آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں گے تو اس انداز سے کریں گے، یا کوئی ضرب المثل ہے، کسی کا قول ہے یا کوئی کوٹیشن ہے وہ ہم کوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس انداز سے ہیڈنگ دے کر ضرب المثال کی یا قول کی ہیڈنگ دے کر پھر ہم اس کو لکھیں گے۔ اس طرح تشریح جو ہے وہ ایک صفحے تک کی ہمارے لیے کافی رہے گی۔ اصول، طریقہ کار اور مکمل پیٹرن کے بعد ایک نمونے کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حرف کن سے پیدا کر کے پر رونق بنایا۔ اب دیکھیں شعر مکمل بھی ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ اب اس کے پوائنٹس ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ہم شاعر کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری قادر کلام شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں موسیقیت اور دیگر خوبیاں نمایاں ہیں۔ دیگر خوبیاں یہ ان کا اتنا سا تعارف کافی ہے۔ اس کو ہم ایک پوائنٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر پہلا پوائنٹ لکھ لیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نظم کا تعارف۔ کائنات کو حرف کن سے پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس میں سے سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا ہے۔ یہ پوری نظم کا تقریباً احاطہ ہو گیا۔ اب شعر کا ہم تعارف کروانے لگے ہیں۔ تخلیق جو کہ اہم نکات ہیں، اہم پوائنٹ ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور اس کی صفت خالقیت کو بیان کیا ہے۔ یہ شعر کا تعارف ہو گیا ہے۔ اب اس کے جو اہم نکات ہیں وہ دیکھتے ہیں جن کو ہم نے وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے۔ تخلیق کائنات ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، حرف کن سے تخلیق ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جو بات جہاں پر آ رہی ہے اس سے متعلق اگر ہمارے پاس کوئی حوالہ ہے تو ہم اس کو وہیں پر کوڈ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دو حوالہ جات اکٹھے کر دیں گے یا سارے حوالہ جات اینڈ پہ پکڑ کے اکٹھے لکھ دیں گے، بلکہ جہاں پر اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں پر ہم لکھ دیں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، اور اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ پھر ہے کائنات کا نظم و ضبط، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے ربط نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر انسان کو تخلیق کیا اور پھر ساتھ جینے کا شعور دیا، اجتماعی جد و جہد دی۔ اب اجتماعی جد و جہد میں انسان کی فطری لالچ بھی شامل ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، اور پھر اس کائنات کو پر رونق بنایا، کائنات کو پر رونق بنایا، اور پھر انسان کی اس میں ذمہ داریاں بنائیں، انسان کی تخلیق کا مقصد اس کو بتا دیا۔ تو اس طرح سے ہم ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ اس میں کچھ حوالہ جاتی اشعار اس میں شامل ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو خالق ہے ہر شے کا یا حیو یا قیوم، ہر پل تیرا رنگ نیا یا حیو یا قیوم۔ یہ ہم اس میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم بھی شامل کر سکتے ہیں، بے شک ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح سے جتنا بھی ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ ہم اس میں شامل کرتے رہیں گے۔ میں نے اس کو علیحدہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ تیاری کے پوائنٹ میں تھا کہ ہمارے پاس مٹیریل اکٹھا ہو، اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ صلاحیت کے ساتھ ہم کریں گے۔ تو میں نے اس کو اس لیے علیحدہ کیا ہے تاکہ اب ہم صلاحیت کے ساتھ کہ یہ پوائنٹس کہاں پر فٹ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فٹ کرتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں حصہ غزل۔ حصہ غزل سیم اسی پوائنٹ پر تشریح کریں گے، صرف اور صرف اس جگہ پر فرق آئے گا کہ صنف سخن کیا ہے۔ وہاں پر تھا نظم کا عنوان، اب غزل کا تو کوئی عنوان نہیں ہوتا، غزل تو بلا عنوان ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کی ہیڈنگ دیں گے صنف سخن غزل، نیچے شاعر کا نام اور باقی ساری کی ساری تشریح اسی طرح سے کریں گے۔ اسی طرح ہمارا ایک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے اغلاط کا، کہ اکثر جو بچے غلطیاں کر جاتے ہیں اس کی طرف نشاندہی ضروری ہے۔ سوال نمبر، اکثر بچے جو ہے وہ پیپر میں اینڈ پر تشریح کا سوال کرتے ہیں تو وہ نمبرنگ بھی اینڈ والی کرتے ہیں، مطلب 8ویں نمبر پہ کر رہے ہیں یا 9ویں نمبر پہ کر رہے ہیں تو وہ پھر نمبرنگ بھی وہی کرتے ہیں، حالانکہ پیپر کی ترتیب پر ہمیں نمبرنگ کرنا ہوگی۔ اشعار کی تشریح میں شاعر کا نام ہوتا ہے، بچے مصنف کا لکھ دیتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے، بچے نظم کا نام لکھ دیتے ہیں۔ رموز و قاف کی غلطیاں کرتے ہیں کہ کون سی علامت کہاں پر استعمال ہوگی، جیسا کہ نظم کا عنوان شاعر کے نام کے بعد رابطے کی علامت ہے،
یا جب ہم کوئی کوٹیشن کوڈ کرتے ہیں تو انورٹڈ کوماز میں واوین میں کرتے ہیں، تو اکثر بچے نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا جو ٹاپ 10 کا پیپر ہے اس میں یہ پوائنٹ نوٹ ہوتے ہیں اور نمبر کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے تشریح لکھتے وقت شینش کے شوشے بھی بہت زیادہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے کی بجائے عین لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ لفظ تشریح ہی غلط لکھ دیتے ہیں۔ تو وہاں سے چیک کر پہچانتا ہے کہ بچہ اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ اس کو لفظ بھی نہیں لکھنا آتا۔ پھر علامت شعر ہم غلط ڈال دیتے ہیں کئی بچے۔ تو یاد رہیں کہ ٹاپ 10 کے پیپر کے یہ پوائنٹس اچھے خاصے پکڑے جاتے ہیں اور پھر یہیں سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیر مطلوب وضاحت ہم شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو اصل شعر ہے اس کے نکات کی وضاحت ہمیں کرنا ہے۔ تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، پوری نظم کی جو ہے وہ وضاحت کر دیتے ہیں، ایک جنرل سی مثلا حمد ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہی پوری شعر کر دیں گے اور اس میں اس شعر سے متعلق ایک بھی پوائنٹ شامل نہیں ہوگا، تو ایسی سیاست نہیں چلے گی۔ پھر اسی طرح نظم، شعر کا تعارف، کچھ بچے یا تو صرف نظم کا تعارف ہی کرتے چلے جاتے ہیں یا بہت لمبا کر دیتے ہیں یا صرف شعر کا تعارف ہی کرتے رہتے ہیں، یا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ حمد ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کہے جائیں گے، اس مطلوبہ شعر سے متعلق کچھ نہیں لکھیں گے۔ اچھا، پھر اکثر بچے بے ربط حوالہ جات لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ بات کوئی ہے وہاں پر، جیسے یہ ہمارے پاس تھا، اس کا عمل تو فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بچہ لکھ دے بے شک اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو مطلب یہاں پر وہ فٹ نہیں آ رہا۔ تو جو چیز ہم لکھ رہے ہیں اس کے مطابق، اس کے موافق ہمیں حوالہ کوڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ بچوں کو ایک دو اشعار کی تشریح آتی ہے تو پھر وہ لمبی کر دیتے ہیں، دو دو تین تین صفحوں کی لکھتے ہیں کہ دل کھول کے لکھتے ہیں کہ ہمیں تو آتی ہے ہم لکھیں گے۔ یاد رہے کہ آپ اس کے 5 پیجز بھی لکھ دیں گے، 2 نمبر سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتے، تو وقت کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح بچے کچھ لکھ دیتے ہیں غزل کا عنوان، جیسے کہ یہاں پر بھی بتایا تھا کہ صنف سخن لکھیں گے، غزل کا عنوان نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح کچھ بچے غزل کا عنوان لکھ کے آگے غزل کا پہلا مصرع لکھ دیتے ہیں، شعر کا پہلا مصرع لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں کرنے سے جو ہے وہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ تو جو طریقہ آپ کو اشعار کی تشریح کا جو اس کے اصول بتائے گئے ہیں، اس پر آپ اگر محنت کریں گے، اس کی ریہرسل کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے بار بار، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 5 منٹ میں 1 پیج ہمیں لکھ لینا چاہیے، پراپر مارکر کا یوز کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کر سکیں گے۔